آج کیا جاتا ہے۔ ہم اپنا پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہر دفعہ کی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹاپک اور کوئی نہ کوئی ایسا موضوع لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ خاص کر آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرے ان ہم سفر ساتھیوں کے لیے بہترین اور انتہائی ضروری ثابت ہوگا، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے سورہ قریش پر محنت کی ہے، کہ جن لوگوں نے سورہ قریش پہ ریاضت کی ہے، کہ جن لوگوں نے سورہ قریش کے اعمال کو مکمل کیا ہے، اور جو لوگ سورہ قریش ابھی مستقل پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ تمام لوگوں سے کہا تھا کہ اب جن لوگوں نے سورہ قریش کے اعمال کچھ مکمل کر لیے ہیں، اب میں ان کو طریقہ کار سکھاؤں گا، اب میں ان کو طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور وہ طریقہ کار سمجھاؤں گا جو میرے خود پریکٹس میں ہیں، جو میرے خود اپنے تقریباً اپنے کلینک پر میں اس طریقے پہ لوگوں کا علاج و معالجہ کرتا ہوں، اور یہی وہ طریقہ کار جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچے، میرے استادوں سے مجھ تک پہنچے۔ میں تمام طریقہ کار اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سورہ قریش کے ذریعے سمجھاتا رہوں گا۔ تو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جادو کی اندھیر نگری اور سورہ قریش کی روشنی۔ یعنی کہ جادو کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو یقیناً ہمارے اندر ایک خوف ستاری ہو جاتا ہے، اور جادو کی ابتدا ہی حسد سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی کہ حاسدین جب آپ کے بڑھ جاتے ہیں نا تو تب اس کی انتہا جادو ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ حسد کی ابتدا یہ ہے کہ وہ اپنی آگ میں جلتا ہے، اور حسد کی انتہا یہ ہے کہ وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم جادوگر کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ جادو کرنے والا شخص ہے کون؟ یقیناً کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، جب اللہ رب العزت تمہیں نعمت دینے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ رب العزت تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو تمہارے حاسدوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب یقیناً حاسدین کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا حاسدوں کو پہچانا جا سکتا ہے؟ کیا جادوگر جو جادو کرتے ہیں، جو جادو کرواتے ہیں اپنے چند عوض، اپنے غرض سے، تو ان جادو کروانے والے کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کی شناخت کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے کیسے ان کے نام نکال سکتے ہیں؟ آج کے ٹاپک میں میں آپ کو سورہ قریش کے ذریعے جادو مکمل اتارنے کا طریقہ کار سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ جب طریقہ کار پورا سکھا دوں گا، سمجھا دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں جادوگر کی شناخت کا طریقہ کار آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم اس کو شناخت کیسے کر سکتے ہیں، تاکہ ہم شک کی دنیا سے باہر نکلیں۔ ہمارے دلوں سے یہ شک پیدا ہو، شاید یہ تھا، شاید یہ تھا، شاید وہ تھا، شاید اس نے کر دیا۔ یہ شاید کا جو لفظ ہے نا، یہ اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ جہاں لفظ شاید کا آتا ہے وہاں پہ شک آتا ہے، اور جہاں شک آتا ہے وہاں پہ اچھی خاصی محبتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ چاہے سامنے والا تم سے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، اس کی ساری مخلصی جو ہوتی ہے نا وہ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب انسان شک کی بنیاد پر کسی پہ شک کرتا ہے، جب کسی وجہ سے اس کے اوپر شک کرتا ہے۔ ہمیں شک نہیں کرنا، ہم نے اب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے، کہ جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ کون ہے، کہ جس نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ یقیناً جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جادوگر کا نام بھی بتایا، آپ کو اس کی شناخت بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ کون ہے، اور کن اس کی بیٹیوں نے مل کر جادو کیا، جو عبیدہ بن عاصم کا جو واقعہ ہے۔